بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے، اور ابھی ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے سکون کی نیند۔ سکون کی نیند یہ ایک افسانہ ہے، اور اس افسانہ کے لکھنے والے ہیں اقبال مجید۔ اقبال مجید کا تعارف اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں، اور ابھی انہی کا لکھا ہوا ایک افسانہ سکون کی نیند سے ہے۔ اس کو صاحب کتاب نے اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ تو دیکھیے، سکون کی نیند۔ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا۔ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اقبال مجید کہہ رہے کہ میرے بزرگوں یعنی بزرگوں کے بڑے لوگوں کا اور ہم سے پہلے لوگوں کا، یعنی ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں، عمر دراز لوگوں کو بھی کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مراد بزرگوں کا کہہ لیجئے، بزرگوں کا مطلب عمر دراز لوگ ہی کہہ لیجئے، وہی مراد ہے کہ میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا۔ پیشہ یعنی کام، پیشہ کہتے کام کو، داستان گوئی یعنی قصے کہانی سنانا۔ گوئی گوئی مطلب یہ فارسی لفظ ہے، کہنا داستان گوئی مطلب قصے، داستان سنانا، داستان کہنا، قصہ کہنا، قصہ بیان کرنا، یہ سب۔ تو میرے بزرگوں کا پیشہ داستان گوئی تھا، میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر چکا ہوں۔ میں بھی اپنا پیٹ پالنے کے لیے یہ پیشہ اختیار کر چکا ہوں۔ کون سا پیشہ؟ یہی داستان گوئی والا۔ اقبال مجید کہہ رہے میری ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، میری ایک وقت کی روٹی کا انتظام ہو جائے، بس اس امید پر میں آپ کو ایک دلچسپ داستان سنا رہا ہوں۔ بس اس امید پر میں آپ کو ایک دلچسپ یعنی مزیدار، داستان یعنی قصہ کہانی سنا رہا ہوں۔ تو شروع کرتا ہوں نام لے کر اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی۔ تو شروع کرتا ہوں نام لے کر اس خدا کا جس نے یہ دنیا بنائی۔ اسی خدا کی خدائی میں ایک ملک تھا، اسی خدا کی خدائی میں ایک ملک تھا۔ اس خدا کی خدائی میں، خدائی یعنی اسی کی ملکیت میں، اسی کی کائنات میں، اسی کی دنیا میں۔ تو اسی خدا کی خدائی میں ایک ملک تھا کہ نام تھا جس کا ملک ہوا، کہ نام تھا جس کا ملک ہوا، کیونکہ وہاں کے باسی ہواؤں سے ہی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ کیونکہ وہاں کے باسی یعنی رہنے والے، کیونکہ وہاں کے باسی ہواؤں سے ہی اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے۔ اس ملک ہوا کا بادشاہ جب مرنے لگا، اس ملک ہوا کا بادشاہ جب مرنے لگا تو اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی، تو اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی، یعنی مرنے کے وقت جو کوئی بات اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وصیت، اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی، وصیت کہہ لیجئے نصیحت، ٹھیک ہے، آخری وقت میں جو بات کہتے ہیں اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اپنے جوان بیٹے کو یہ وصیت کی کہ بیٹا اپنے محل کے سارے کمرے کھولنا، کہ اب بیٹا اپنے محل کے سارے کمرے کھولنا، مگر وہ تالا کبھی نہ کھولنا، مگر وہ تالا کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہے، جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہے، کیونکہ اس سرنگ میں آگ، پانی اور ہوا ایک ساتھ قید ہے۔ کیونکہ اس سرنگ میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا ایک ساتھ قید ہیں، اور یہ ایک ایسا عجوبہ ہے، اور یہ ایک ایسا عجوبہ ہے۔ عجوبہ یعنی عجوبہ کہتے ہیں انوکھی چیز کو، یعنی جو چیز تعجب میں ڈالے اس کو عجوبہ کہتے ہیں۔
اور یہ ایک ایسا عجوبہ ہے جو ملک ہوا کے باشندوں کی عقل و فہم سے باہر ہے، جو ملک ہوا کے باشندوں یعنی وہاں کے رہنے والے باشندوں کی عقل و فہم سے باہر ہے، یعنی ان کی سمجھ سے ان کی باہر ہے، یعنی سمجھ نہیں سکتے۔ بادشاہ کی موت کے بعد نوجوان شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی بے چینی ایسی بڑھی۔ بادشاہ کی موت کے بعد نوجوان شہزادے کے دل میں اس سرنگ کا راز جاننے کی بے چینی ایسی بڑھی کہ تالا کھول سرنگ کے اندر قدم رکھ دیا اور پہنچ گیا ایسی دنیا میں جہاں دو طرح کے انسان پائے جاتے تھے، ایک وہ جو جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے۔ سبب معلوم کرنے پر اسے پتہ چلا کہ اس ملک میں وہی جی سکتا تھا جس کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا، وافر مطلب بہت زیادہ مقدار میں پیسہ تھا، جس کے پاس وافر مقدار میں پیسہ تھا، کیونکہ وہاں ہواؤں کے بجائے ساری ضرورتیں پیسے سے ہی پوری کی جاتی تھیں۔ شہزادے نے دعائیں پڑھیں اور ہواؤں کی دیوی کو آواز دی۔ دیوی آئی تو شہزادے نے اس ملک کی پریشان حال جنتا کا احوال بتایا اور منت کی کہ وہ ان سب کو پیسے سے مالا مال کر دے، تاکہ سب آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ دیوی نے شہزادے کی سفارش پر ایسا ہی کیا۔ سفارش یعنی ان لوگوں کی طرف سے انہوں نے یہ بات کہی، ان کی سفارش کی، ان کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کریے کہ سب مالا مال ہو جائے، تو اسی کو سفارش کہتے ہیں۔ دیوی نے شہزادے کی سفارش پر ایسا ہی کیا، پھر تو دوسرے ہی دن سے اس ملک کے مرد و زن، بوڑھے اور بچے سب سو کر اٹھتے تو دیکھتے کہ ان کے تکیے کے نیچے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر تو دوسرے ہی دن سے اس ملک کے مرد و زن، مرد کہتے ہیں مرد کو، زن کہتے ہیں عورت کو، تو مرد و زن یعنی مرد و عورت، تو اس ملک کے مرد و زن، بوڑھے اور بچے جب سو کر اٹھتے تو دیکھتے کہ ان کے تکیے کے نیچے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ان نوٹوں کو نقلی سمجھا گیا، لیکن جب سرکار نے یہ اعلان کیا کہ وہ سب ہی نوٹ اصلی ہیں، کیونکہ ان نوٹوں کے بدلے میں سرکار کے خزانے میں اتنا سونا بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے
کیونکہ ان نوٹوں کے بدلے میں سرکار کے خزانے میں اتنا سونا بھی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، تو بہت سوں کا مارے خوشی کی ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو بہت سوں کا یعنی بہت سارے لوگوں کا، تو بہت سوں کا مارے خوشی کے ہارٹ فیل ہو گیا۔ تو آج یہیں تک۔